ورلڈ وائڈ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کہیں پہ ایک لاکھ پیپل ہیں، اس 1 لاکھ میں سے 444 لوگوں کو کینسر ڈائگنوز ہو سکتا ہے. یہ ریسنٹ اسٹیٹسٹکس ہیں. ان 444 میں سے ایسے ہیں 163 ایسے ہیں جن کی ایڈوانس اسٹیج میں ڈائگنوزز ہوتی ہے اور ان کی کینسر کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ اتنا ہائی ریٹ ہے، یعنی کہ 100 میں سے 4 لوگ. بالکل. اب جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ کینسر کے ڈائگنوسس جو ہے وہ دن بدن جو ہے کینسر کے کیسز جو ہے وہ انکریز ہو رہے ہیں. آپ کی پریکٹس میں آپ نے کراچی میں رہتے ہوئے کون سے کینسر نوٹس کیے ہیں؟ دنیا بھر میں تو اٹس بریسٹ اینڈ سرویکل کینسر اینڈ پروسٹیٹ. کراچی والوں میں آپ نے دیکھیے کیا؟ کراچی میں اگر ہم بات کریں تو فیمیل میں یہی ہے کہ بریسٹ کینسر از ویری کامن. ایون ینگر پاپولیشن بہت زیادہ جو ہے وہ ڈائگنوز ہو رہی ہے بریسٹ کینسر سے. تو فیمیلز میں بریسٹ کینسر از موسٹ کامن. اور کراچی کے ایریا میں جو ہم میلز میں بریسٹ کینسر کامنلی دیکھ رہے ہیں وہ ہیڈ اینڈ نیک یعنی کہ ماؤتھ کے اراؤنڈ کا جو کینسر ہے وہ بہت کامنلی دیکھا جو جا رہا ہے. اس کے علاوہ اس کے بعد جو لسٹ ڈاؤن میں ہمارے جو ہے خوراکی نالی کے کینسرز آ جاتے ہیں. میلز پہ پروسٹیٹ کا کینسر ہے اور اس کے علاوہ لنگ کینسرز یہ دیکھے جا رہے ہیں. لنگ کینسر کیا یہ وجہ تو نہیں جب اسموگ میں اور اس فضا میں سانس لے رہے ہیں پولوشن کی وجہ سے ہوتا ہے کینسر؟ دیکھیں پولوشن کی وجہ سے بالکل یہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہائیلی امپیکٹ کرتے ہیں، کینسر کے کازز میں ہوتے ہیں یہ. تو جو لنگ کے کینسر ہے وہ موسٹ کامنلی تو اسموکنگ جو اسموک کیا جاتا ہے اس سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو کچھ خاص قسم کے آکوپیشنز ہوتے ہیں، کچھ فیکٹریز ہوتی ہے جہاں پہ لوگ کچھ کام کرتے ہیں ان کو ہو سکتا ہے. اور یہ ہمارا جو انوائرمنٹل فیکٹر ہے بالکل یہ اچھا آپ نے کہا کہ جو کامن کینسرز ہیں وہ ایک بریسٹ ہو گیا، سانس غذا کی نالی، پھیپڑے، پروسٹیٹ، اور ایک اور آپ نے کیا کہا ماؤتھ. تو ماؤتھ کینسر مسٹ بی بیکاز آف پان، گٹکا، چھالیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ٹوبیکو کا استعمال کسی بھی فارم میں ہو، چاہے وہ اسموک ٹوبیکو ہو یا اسموک لیس ٹوبیکو ہو، یہ سب ڈفرینٹ قسم کے کینسرز کاز کرتی ہیں. ماؤتھ کا کینسر اس لیے کامن ہے کیونکہ کراچی کے ایریا میں پان، گٹکا، چھالیا ان سب کا استعمال بہت فریکوینٹلی کیا جا رہا ہے اور یہ ہمارے ماؤتھ کے کینسر کا باعث بن رہے ہیں. اچھا اگر ہم سمجھیں کینسر ہوتا کیا ہے کیا؟ دیکھیں کینسر کو سمجھنے کے لیے پہلے ضروری تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری باڈی کس طرح سے ورک کرتی ہے، کس طرح بنی ہے. ہماری باڈی کا جو مین سسٹم ہے جس سے بنی ہوئی ہے وہ ہمارے سیلز ہوتے ہیں. ہماری پوری باڈی ڈفرینٹ ملینز آف دی سیلز سے بنی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نارمل نظام رکھا ہے کہ سیلز اپنا کام کرتے ہیں، ایک وقت تک اپنا کام کرتے ہیں. جب وہ کام کر چکے ہوتے ہیں پھر ان کی آٹومیٹک سیل ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن کبھی کبھار ان سیلز کی کسی بھی فیکٹر کی وجہ سے ان کنٹرولڈ گروتھ ہو جائے، یعنی کہ وہ گروتھ جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے. اور دوسری چیز وہ سیل کی ڈیتھ بھی نہیں ہو رہی. ایک تو وہ ان کنٹرول گرو ہو رہے ہیں، دوسرا ان کی ڈیتھ نہیں ہو رہی ہے. تو اس طرح سے وہ جو سیلز بن جاتے ہیں ان کو وہ کینسر کی فارم اختیار کر لیتے ہیں. عام زبان میں کچھ لوگ اس کو گٹھلی کہتے ہیں. تو کیونکہ وہ ایک سیل کا گچھا بن کے جو ہے وہ سامنے آتا ہے. تو اس کو ہم بیسکلی کینسر کی یہ میجر جو ہے وہ میکینزم اس کا یہ ہوتا ہے. اب یہ ان کنٹرولڈ گروتھ کیوں ہو رہی ہے اس کے پھر ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ کینسر کی وجہ کیا ہے. تو اس میں کچھ وجہ ایسی ہیں جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اور کچھ وجوہات ایسی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں. اچھا جیسے ہمارے جو کنٹرول میں نہیں ہے وہ ہماری جینیٹکس ہے، موروثیت. ہم اپنی جینیٹکس کو چینج نہیں کر سکتے ہیں. تو جو بیماریاں یا جو کینسرز فیملی میں رن کرتے ہیں تو ان کو آپ کسی ذریعے سے کنٹرول نہیں کر سکتے ہونے سے، کیونکہ وہ جینز میں وہ مسئلہ موجود ہے. کوئی سا بھی کینسر وہ جینز میں ہو سکتا ہے؟ وہ ہر قسم کے کینسرز نہیں ہوتے، لیکن کچھ ایسے کینسر ہیں جو جینیٹکلی ٹرانسمٹ ہوتے ہیں. سب سے جس میں کامن ایگزامپل بریسٹ کینسر کی ہے. اس کے علاوہ اووری کے جو بچے انڈا دانی کے جو کینسرز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ فیمیل میں بچہ دانی کے کینسرز ہیں. پروسٹیٹ کینسرز فیملی میں رن کرتے ہیں. جو بڑی آنت کے کینسرز ہوتے ہیں، کولون کینسرز جن کو کہتے ہیں، وہ فیملی میں رن کرتے ہیں. تو یہ کچھ ایگزامپلس ہیں جو کہ فیملی میں رن کرتے ہیں اور ان کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن ان کے لیے کچھ ایسے طریقے ہیں جن کو ارلی ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. جو جن چیزوں پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ایسا کہا جاتا ہے کہ 40% آف دی کینسرز پریونٹیبل ہیں. اچھا یعنی کہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں. ان 40% میں سے بھی 25% از اونلی بیکاز آف دا ٹوبیکو.
جو ایڈکشن ہے اس کی وجہ سے ہے. جو پریونٹیبل کازز میں ہے وہ ہے جو جتنا سیڈنٹری جتنا لیزی لائف سٹائل ہوگا وہ کینسر کو پریڈسپوز کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی ڈائٹ, اگر ڈائٹ میں ہیلدی فروٹس ویجیٹیبلس کا استعمال کم ہوگا تو وہ کینسر کے رسک کو انکریز کرتا ہے. ریڈ میٹ کا زیادہ استعمال وہ کینسر کے رسک کو, کولون کینسر اسپیسیفکلی اس کے کینسر کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے. مرچ مسالے, تیل, مرچ مسالے اور جو وہ اسموکڈ فوڈ زیادہ بنے ہوئے جو ہوتے ہیں وہ جو ہمارا پاکستانی کھانا ہے, تو وہ بہت اسموکڈ فوڈ وغیرہ وہ سب کینسر کے رسک کو, خاص کر یہ خوراک کی نالی کے کینسر کے رسک کو جو ہے وہ انکریز کرتا ہے. اس کے علاوہ پروسیس فوڈ کا استعمال جو کہ بہت کامن ہے پاکستان میں. اگر ہم بات کریں تو یہ پہلے آپ جائیں کسی بھی جگہ پہ سپر سٹورز میں جائیں, فریجز پوری بھری پڑی ہیں ان پروسیس فوڈ سے, تو اس کا استعمال بھی جو ہے وہ زیادہ ہو گیا. ویورز کے لیے بتا دیجیے پروسیس فوڈ میں کیا کیا آتا ہے. پروسیس فوڈ میں یعنی کہ یہی چکن ہے, یہی سب چیز ہے جس میں اس کو پروسیس کر کے جو ہے پریزرویٹیوز وغیرہ ایڈ کر کے جو ہے وہ تاکہ لانگ ٹائم تک جو ہے وہ استعمال کیا جا سکے. پروسیس میں کیا یہ ہمارے جیم جیلیز بھی آتے ہیں؟ بالکل یہ چیزیں آتی ہیں, جتنے بھی ٹن والی چیزیں آ گئی ان کا استعمال آپ دیکھیں کہ وقت رہتے کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے. تو ناشتوں میں بھی جیمز وغیرہ اگر یوز کی جائے تو یہ سب پروسیس فوڈ کے زمرے میں آتی ہے. تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ اس کی جگہ جو ہے وہ آرگینک فوڈ کی طرف آیا جائے تو وہ آپ کے کینسر ہونے کے رسک کو جو ہے وہ ڈکریز کر سکتا ہے. صحیح. ورزش کا استعمال, ورزش کرنا مطلب ویک میں تقریباً 4 دن یا 5 دن 40 منٹس تک جو ہے وہ ایکسرسائز کر دی جائے تو یہ کینسر کے رسک کو کم کرتا ہے. اب یہ 4 فیبرری کو پوری دنیا میں ورلڈ کینسر ڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, اور جو اس سال کا تھیم ہے وچ از دی کلوز دا کیئر گیپ, کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ کینسر کے بارے میں آگاہی دی جائے, ان کو جو ہے ان کے پریونشن کے طریقے بتائے جائیں اور ان کو ٹریٹمنٹ کیسے پاسبل ہے اور کیسے ٹریٹمنٹ ان کے لیے ایز کیا جائے. اس کے علاوہ اس سال UICC جو یونین آف انٹرنیشنل کینسر کنٹرول ہے, انہوں نے بہت زور دیا ہے کہ ایکسرسائز پہ بہت زیادہ کام ہونا چاہیے. ایکسرسائز ہمارے یہاں ایک اور پرابلم ہو گئی, باہر ہم نکلتے نہیں ہیں کیونکہ حالات نہیں ہیں, اکثر پارکس نہیں ہیں, پارکس ہیں تو ان میں کتے گھوم رہے ہیں, اور پھر گھر ہمارے چھوٹے ہو گئے ہیں. پہلے بڑے گھروں میں رہنے کا رواج تھا, اب اپارٹمنٹس میں ہوتا ہے. تو آپ کیا صلاح دیں گی کہ آپ گھر میں ٹریڈ مل لے لیں یا واک کچھ بھی کر کے کوشش کر کے سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ انسان کھلی ہوا کھلی فضا میں نکل کے ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں تو واک کی جائے. 30 to 40 منٹس جو ہے واک کو دیا جائے. اگر وہ نہیں, ہر بندہ جم نہیں جا سکتا, ہر بندہ ٹریڈمل افورڈ نہیں کر سکتا, تو اپنے ہی ایریا میں کسی بھی طریقے سے چھت پہ چلے گئے, جیسے آپ نے کہا یوگا کا ذکر کیا, اس طرح سے کچھ بھی ایکسرسائزز ہو گئی وہ کی جائیں تو یہ بہت بینیفیشل. یوگا تو آپ ایک جگہ پہ کھڑے کھڑے کر لیتے ہیں نا, اسٹریچز جو ایروبک ایکسرسائزز ہیں وہ پریکٹسز کی جائیں تو یہ بہت ضروری ہے. کھانا کھانے کے بعد بالکل لیٹ جانا, بیٹھ جانا, تو یہ سب لیزی لائف سٹائل میں سب چیزیں آتی ہیں. کینسر پہ ویسے تو جینیٹک اثر انداز ہوتے ہیں, انوائرمنٹل پرابلمس بھی ہیں, لیکن آپ کا اپنا سیڈنٹری لائف سٹائل بہت زیادہ. دیکھیں ہم جب بھی ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں وہ سب سے زیادہ فوکس ان کا ہوتا ہے کہ ہماری تو فیملی میں کینسر ہی نہیں ہے, مجھے کیسے ہو گیا. تو اور جو جینیٹکس پہ بات ہوتی ہے تو یاد رکھیے جو کینسرس اونلی 5 to 10% جو ہے وہ جینیٹک ہوتے ہیں, یعنی کہ 95 to 90% جو ہے وہ ہماری فیملی سے ہسٹری کے ساتھ لنک نہیں ہے. یقین مانے ایوری بڈی از ایٹ دا رسک. کینسر نہ ذات کو دیکھتا ہے, نہ ریلیجن کو دیکھتا ہے, نہ وزن کو دیکھ رہا ہے, نہ عمر دیکھ رہا ہے. ایگزیکٹلی یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اویئرنیس دینا بہت اس ایرا میں بہت سخت ضروری ہے کہ کیا سمٹمز ہیں, کس چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا, جیسے ہمیں بھی ڈسکس کیا. ہاں, اب ہم اس پر آتے ہیں کہ باڈی ظاہر میسج دیتی ہے آپ کو, بہت دفعہ نہیں دیتی. کون سی چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھا جائے؟ دیکھیں اگر ہم کینسر کے سمٹمز کی جیسے نا بات کریں تو ڈپینڈس کہ باڈی کے کس ایریا کا کینسر ہے. زیادہ تر تو جو ہے وہ اس کے سمٹمز ریلیٹ کرتے ہیں, لیکن جنرلی اگر ہم بات کریں ہماری جنریشن کے لیے کہ اگر کسی کو باڈی کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی ان یوزول چینج نظر آئے, کوئی گٹھلی محسوس ہو فیس پہ یا باڈی پہ یا کہیں پہ, اس کو کبھی نظر انداز نہ کریں, اس کو ایٹ لیسٹ اپنے ہیلتھ کیئر کے پاس جو گٹھلی ہے اس کی کس طرح کی اپیرنس ہوتی ہے؟ سافٹ ہوتی ہے, پین لیس ہوتی ہے؟ اٹ کوڈ بی سافٹ, اٹ کوڈ بی ریپڈلی کہ بہت جلدی سے گرو کر رہی ہے, یا پہلے سے تھی اور وہ انکنٹرولڈ گروتھ ہو گئی, اس کی شیپ عجیب سی ہو گئی, اس کا کلر چینج ہو گیا,
تو کوئی بھی ایسی چیز آپ کو جو ان یوزول لگے، تو زیادہ تر کیسز میں ایسی گٹھلیاں کینسر نہیں ہوتی، لیکن ضروری یہ ہے کہ اپنے ہیلتھ کیئر سے چیک اپ کروا لیا جائے. تو پہلی چیز یہ ہوگی گٹھلی. دوسرے جو جتنے بھی ہمارے باڈی کے اوریفائسز یا جو باڈی کے سوراخ ہیں، ان میں سے کبھی بھی خون کا آنا، کوئی رطوبت کا آنا، فار ایگزامپل ناک میں سے، منہ میں سے، یا کان میں سے، یا پیشاب کی جگہ سے، یا بڑے پیشاب کی جگہ سے، یا جو زنانہ راستہ ہے ان سے کوئی بھی کوئی ایب نارملی بلڈ آنا اسٹارٹ ہو، تو یہ اس چیز کو کبھی اوائڈ نہیں کرنا چاہیے. اس کو ہیلتھ کیئر ورکر کو ضرور دکھا دینا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ وہ کینسر ہو، لیکن یہ کینسر کی علامت ہو سکتی ہے.